یہ کہنا کہ پاکستان کی گزشتہ حکومتوں نے کوئی اتنا خاص کام نہیں کیا خواتین کے حقوق کے لیے، اور اب یہ موجودہ حکومت کر پائے گی یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بغور مشاہدہ کریں تو گزشتہ حکومتوں نے پاکستان کی عورت کے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ بینظیر بھٹو صاحبہ خود وزیر اعظم تھیں پاکستان کی، اور مجھے آپ بتا دیں کہ کتنے اس ساؤتھ ایشیا میں یا ایشیا میں یا کتنے اور ملک ہیں دنیا میں جہاں پر مسلم ملک خاص طور پہ، کہ جہاں کی خواتین جو ہیں وہ اس ملک کی سربراہ بنی ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے لیے بہت کام کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، مشرف دور میں خواتین کو جنرل میرٹ پر بھی وہ آ سکتی تھیں، کسی بھی صوبائی سطح پر یا مرکزی سطح کی قانون ساز اسمبلی میں، اور ان کے لیے کوٹا بھی رکھا گیا ہے 33% کے قریب۔ اسی طرح تمام خواتین کے لیے مشرف دور میں تمام جابز میں کوٹا رکھا ہوا ہے، وہ جنرل میرٹ پہ بھی آ سکتی ہیں، اور اس کوٹے پر بھی وہ آ سکتی ہیں کسی بھی جاب کے اندر۔ ایون سی ایس ایس اور پی ایم ایس، جو کہ بہت پاکستان کے اعلیٰ ترین ایگزامز ہیں مرکزی اور صوبائی سطح پر، تو اگر ان میں بھی کوٹا عورتوں کے لیے ہے تو اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے ہونا چاہیے؟ پاکستان کے اندر میڈیکل کالجز فار وومن علیحدہ سے ہیں، کوئی مین کے لیے علیحدہ کالج نہیں ہے۔ پاکستان میں یونیورسٹیاں عورتوں کے لیے علیحدہ سے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ مردوں کی یونیورسٹیوں میں عورتیں آ سکتی ہیں، اسی طرح مردوں کے میڈیکل کالجز میں خواتین آ سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو عورتوں کے لیے بہت کام کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، ابھی آپ دیکھیں بلوچستان ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس رہی ہیں سیدہ طاہرہ صفدر صاحبہ، پھر ان کے علاوہ ابھی حال ہی میں نگار خان، جوہر نگار خان جو ہیں، نگار جوہر خان لیفٹیننٹ جنرل پاکستان کی ہیں اس وقت پاکستان آرمی میں۔ اس کے علاوہ کانگو میں ایک پی اے ایف کی بہت سی خواتین نے جو ہے وہ کامبیٹ میں حصہ لیا ریسنٹلی۔ یعنی مجھے نہیں کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نظر آتا کہ جہاں پر پاکستان میں خواتین پرفارم نہ کر رہی ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی دنیا کی پاکستان کی سب سے پرانی اور بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے۔ وہاں پہ ابھی بھی اس وقت میں بڑے محتاط انداز سے 60% فیکلٹی اس کی فیمیل ہے، اور خاص طور پہ اگر میری فیکلٹی بیہیویئر اینڈ سوشل سائنسز دیکھی جائے تو اس کے تمام کوئی 6 ڈپارٹمنٹ ہیں، 6 کے 6 آر لیڈ بائی وومن۔ یہی نہیں بلکہ وہاں پر خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے یا ان کے برابر ہے۔ پھر یہی نہیں، اس فیکلٹی کا جو ڈین ہے وہ بھی اس کو خاتون ہے۔ تو اس کے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر خواتین کی تعداد کچھ شعبوں میں کم ہے تو اس کی وجہ حکومت نہیں ہے، اس کی وجہ وہ خود ہیں۔ وہ اگر ذاتی طور پہ نہیں آنا چاہتی یا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تو حکومت ان کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ یہ کام کریں۔ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ وراثت میں خواتین کو حصہ دیا جاتا ہے، باقاعدہ قانون میں موجود ہے۔ اگر وہ خود نہیں لیتی تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں، فیملی روایات ہوں گی، لیکن اس کے لیے عورت کو خود ہی اس کا کام کرنا پڑے گا۔ کم از کم حکومتی سطح پر یا کوئی قانون ان کو جائیداد لینے سے نہیں روکتا، یا ان کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکتا، کوئی جاب کرنے سے نہیں روکتا، کوئی عہدہ لینے سے نہیں روکتا، کوئی صوبہ نہیں روکتا۔ میں نے جیسے بتایا کہ تمام صوبوں سے ہمارے پاس پنجاب یونیورسٹی میں بلوچستان سے، کشمیر سے، گلگت سے، بلتستان سے، ایون ساؤتھ وزیرستان سے خواتین پڑھنے آتی ہیں۔ تو یہ جو آپ ایک کلیشے چل نکلا کہ پاکستان میں اندر شاید خواتین جو ہیں وہ ان کو پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، یہ دراصل یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے سارا۔ میں نے وہ آپ کو پریگمیٹک ایویڈنسز، جو کہ میٹیریل ایویڈنس، جو امپیریکل ایویڈنسز ہیں، وہ آپ کو دی ہیں۔ کوئی ایک ڈینائی کر دیں آپ مجھے اس سے تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ ہاں، ایک اور بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را عورت کو انسان سمجھیں، اس سے ہمدردی جتا کے اس کے ساتھ اس کو معصوم سمجھ کے یا اس کو کمزور سمجھنا یہ غلط ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو ٹیبو ایک ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا وہ غلط ہے، اور وہ بھی وہی لوگ سمجھتے ہیں جو خود دراصل ان کی اپنی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت جو خود ٹیلنٹڈ ہے، مضبوط ہے، خوددار ہے، وہ کبھی بھی اپنے دوسرے اپوزٹ سیکس کو کمزور نہیں سمجھتا، اس کی انسلٹ نہیں کرتا۔ یہ کوئی بھی انسان جب کسی دوسرے انسان کی کو کمتر سمجھتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے،
کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ نہ کہا تو کہیں یہ میری کمزوری مجھ کو نہ بتا دے. تو اصل میں یہ بات ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاتون بہت مضبوط ہے، اور گزشتہ حکومتوں نے بھی اس کے لیے بہت کام کیا، اور اب تو جو بلکہ میں ان کے خلاف ہوں ہریسمنٹ لاز جو کہ صریحاً عورت کی تضحیک کے لیے کیے گئے ہیں، کیونکہ آج تک ان پر کبھی بھی کوئی ایسا پازیٹیو یعنی مثبت پہلو سامنے نہیں آیا، کیونکہ مردوں کو بھی ہراس کیا جاتا ہے اس طرح سے، جس طرح سے عورتوں کو کیا جاتا ہے، بلکہ مرد زیادہ ہراس ہوتے ہیں لیکن وہ شکایت نہیں کرتے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہی عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور آنے والی حکومتیں بھی جو ہے وہ یا جو اس وقت موجود ہے یہ بھی ان کے لیے بہت کام کر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ گزشتہ حکومتوں نے کیا کام کیا اور اب والی حکومت نے کیا کام کرنا ہے، یہ تو آپ کو میں نے بڑا ڈیٹیل سے وضاحت کر دی ہے کہ پاکستان میں عورت بہت مضبوط ہے.